السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات میں عبادت کیسے کریں؟ نماز زیادہ پڑھیں یا قرآن زیادہ پڑھیں؟ کون سی نماز زیادہ پڑھیں؟ کیا قضائے عمری پڑھنا زیادہ بہتر ہے یا نفلی نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ یہ ایک کنفیوژن عام لوگوں میں ہمیشہ بنی رہتی ہے کہ آخر ہم لوگ عبادت کریں تو کریں کیسے؟ پھر ہم سوشل میڈیا پہ جا کر سرچ کرتے ہیں اور وہاں الگ الگ وظیفے دیکھتے ہیں اور اسی میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ اس لیے صحیح بات لوگوں تک بتانا میری ذمہ داری ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، شب برات کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سے جہنم سے بڑی ہونے کی رات، اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کی رات۔ تو اس رات میں اللہ تعالیٰ عبادت کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ اس رات میں جب ہم معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معافی عطا فرماتا ہے، مغفرت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس رات میں بندے کے آنسو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس رات میں بندے کا رونا، گڑ گڑانا، توبہ اور استغفار یہ سب کرنا بہت زیادہ پسند ہے۔ شب برات ایک عبادت کی رات ہے۔ ہمیں بس یہ اصول رکھنا ہے کہ شب برات بس ایک عبادت کی رات ہے، تو عبادت کے جتنے بھی کام ہیں وہ سب ہمیں عبادت کے طور پہ اس رات میں کرنے ہیں۔ ادھر ادھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی وظیفہ، کوئی ٹونا ٹوٹکا، کچھ نہیں۔ عبادت کے سمپل سے کام ہیں وہی اس رات میں ہمیں کرنے ہیں، جیسے قرآن مجید پڑھنا، نمازیں پڑھنا، اللہ سے دعا کرنا، توبہ استغفار پڑھنا، درود شریف پڑھنا، جتنے بھی عبادت کے کام ہیں وہ سب ہمیں اس رات میں کرنا۔ بہتر یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ فائنل کریں کہ ہمیں کتنی عبادت کرنی ہے۔ دیکھو، اصل مقصد یہ ہے ہمارا عبادت کرنا، پوری رات جاگنا اصل مقصد نہیں ہے، بلکہ عبادت کرنا اصل مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ہمت سے لوگوں کو نوازا ہے۔ کسی کے اندر پوری رات جاگنے کی ہمت ہوتی ہے تو وہ پوری رات جاگ کر عبادت کرے، بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر آپ تھکے ہوئے ہو تو اور آپ کے اندر ہمت نہیں ہے تو آپ تھوڑی سستی لے لیں۔ دن بھر کام کر کے آئے ہیں تو تھوڑا سا ریسٹ کر لیں۔ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر تھوڑا سا ریسٹ کر لو، ہمارا 12-1 بجے تک آپ ریسٹ کر لو، اس کے بعد فوراً اٹھ جاؤ اور عبادت میں لگ جاؤ۔ لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ جتنا بھی ٹائم دے رہے ہیں وہ آپ کا عبادت میں گزرنا چاہیے۔ شب برات کی رات میں پورا کا پورا ٹائم ہمیں عبادت میں لگانا چاہیے۔ آپ نفلی نمازیں چاہو وہ پڑھ سکتے ہو، آپ چاہو قضا نمازیں پڑھ لو۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ قضا نماز پڑھ لو، کیونکہ قضا نماز انسان کے اوپر قرض ہوتا ہے اور جب تک وہ ان کو ادا نہیں کر لیتا وہ اس پر قرض ہی رہتا ہے۔ اور نفلی نمازوں کا مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ اسے پڑھ لو گے تو ثواب ہے، نہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ قضا نمازیں پڑھنا چاہو تو قضا نمازیں پڑھ سکتے ہو، قضائے عمری پڑھ سکتے ہو۔ قضائے عمری کا اور طریقہ آپ یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہو، کئی ویڈیو آ جائیں گی جس میں قضائے عمری پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہو۔ قضا نمازوں کے بعد آپ مغرب کے بعد اوابین کی نمازیں چاہو تو وہ پڑھ سکتے ہو۔ آپ عشاء کی نماز کے بعد صلاۃ و حاجت پڑھنا چاہو تو وہ بھی پڑھ سکتے ہو۔ صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھو، صلاۃ و حاجت کی نماز پڑھو، جو بھی نمازیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہو تو اس کو نماز پڑھنے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر آپ نفلی نمازیں پڑھنا چاہو تو 2 رکعت کر کے 10 رکعت 20 رکعت جتنی آپ چاہو اتنی پڑھ سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد ایک حصہ قرآن کے لیے الگ سے بنا لو، قرآن کی تلاوت کرو، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پونا گھنٹہ قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ اس کے بعد آدھا 1 گھنٹہ توبہ اور استغفار میں لگاؤ۔ ایک حصے میں توبہ اور استغفار پڑھو، درود پاک پڑھو اور تسبیح فاطمہ پڑھو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، پہلا کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آخر میں دعا کا اہتمام بہت امپورٹنٹ ہے۔ تہجد کے بعد یعنی سحری کے ٹائم سے پہلے آخری ٹائم میں اللہ سے خوب مانگو، رو رو کے مانگو، اللہ سے مغفرت مانگو، اپنی گناہوں سے معافی مانگو، اپنی دنیاوی زندگی آخرت زندگی سب کے بارے میں مانگو۔ آخری کی دعا بہت امپورٹنٹ ہے۔ آخری کا جو حصہ ہے وہ دعا کے لیے خاص کر لو۔ جب ساری ٹائمنگ کو آپس میں بانٹ لو، پہلے سے ڈیسائیڈ کر لو کس ٹائم پہ کیا کرنا ہے۔ نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت، دعا استغفار، درود شریف پڑھنا، تسبیح پڑھنا، کلمات پڑھنا، آخرت کی تمام بھلائیاں اللہ تعالیٰ سے مانگو، دنیا کی بھلائیاں مانگو۔ آخری حصہ دعا کے لیے ضرور سے خاص کرنا۔ پوری ٹائمنگ آپ شب برات کی اس طرح سے سیٹ کرو کہ آپ کی نمازیں بھی ہو جائے، قرآن کی تلاوت بھی ہو جائے، توبہ استغفار بھی ہو، درود شریف بھی ہو جائے، پہلا کلمہ ہے وہ بھی ہو جائے، تسبیح فاطمہ بھی ہو، جتنے بھی درود و اذکار ہے سب ہو جائے۔ اس طرح سے آپ شب برات میں عبادت کر سکتے ہیں۔ کل ملا کے عبادت کے جتنے بھی طریقے ہیں انہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ عبادت کا کام تو آنکھ بند کر کے کرو، ساتھ میں ایسا کوئی خاص عمل، کوئی خاص چیز ایسا کچھ نہیں، بس امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو عبادت کرنی ہے۔ سمپل سی بات ہے کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے، بس یہ امپورٹنٹ رکھنا ہے۔ بس ایک چیز آپ کو ذہن میں ڈالنی ہے، عبادت کرنی ہے، دیٹس اٹ۔ لاسٹ میں روزہ رکھ لو، تب پہلے سے کوئی قضا روزہ ہے تو اسے رکھ لو، ورنہ 15 شعبان کا روزہ ضرور سے رکھو۔ مجھے امید ہے شب برات میں عبادت کرنے کا طریقہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔